اللہ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو اسم ہے الباری، ہم نے پڑھا کہ اس کے جو معانی ہیں مختلف، کہ اگر یہ فعل متعدی ہے، فعل لازم ہے، تو پھر اس کے معنی جو ہے منزہ ہونے کے آتے ہیں، یعنی نقص سے بالکل منزہ ہونا، بے عیب ہونا۔ تو اس اعتبار سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ جو اسم ہے الباری جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم جو بھی کتاب و سنت کی منافی چیز ہے، جو بھی ہماری خواہشات کی اندرونی چیزیں ہیں جو کتاب و سنت کے مخالف ہیں، جو بھی ہمارے غلط تعلقات ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نام پر نہیں ہیں، ان سب سے براءت کا اظہار کرنا یہ اس نام کا تقاضا ہے۔ اس لیے کہ الباری جب ہم اللہ رب العالمین کے لیے کہتے ہیں تو اس کے اندر دو معانی آتے ہیں۔ ایک معنی اس کے اندر یہ آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر عیب سے منزہ ہے۔ ایک یہ آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خلق کرتا ہے، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اچھی مخلوق بنے، عمدہ مخلوق بنے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایسی مخلوق نہ بنے جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عتاب نازل ہوتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم کتاب و سنت کے مخالف جو بھی چیز ہے اس سے ہم بری ہوں، جو بھی اسلام کے نام پر ہیں، جو بدعات ہیں، اس سے ہم بری ہوں، برات کا اظہار کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی منافی جو تعلقات ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جن چیزوں کو، جن لوگوں کو پسند نہیں کرتا، جن افکار کے حاملین کو پسند نہیں کرتا، ہم ان علاقات سے بھی برات کا اظہار کریں۔ یہ سب الباری کا تقاضا ہے کہ جب ہم اللہ کو الباری مانتے ہیں، دیگر ناموں میں سے اس نام سے متعلق آپ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے سورہ زخرف میں بیان فرمایا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ۔ اذ قال ابراہیم لأبیہ وقومہ، ان کے والد بھی ان کی قوم ہی میں سے تھے، لیکن خصوصی طور پر ان سے خطاب کیا تھا ابراہیم علیہ السلام نے، کہا کہ آپ نے انی براء مما تعبدون، تم جن جن کی عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ، میں سب سے برات کا اظہار کرتا ہوں، الا الذی فطرنی فانہ سیہدین۔ یہ اہم چیز ہے، وہ اس نام کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کے تعلق سے ایک اور جگہ پر بیان فرمایا سورۃ التوبہ میں، وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے استغفار نہیں کیا، وہ اس وقت تک کیا تھا آپ نے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ایک عہد تھا، وعدها إياه، ایک معاہدے کے تحت جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو واضح کر دیا کہ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تَبَرَّأَ مِنْهُ، آپ نے مکمل طور پر برات کا اظہار کر دیا۔ آپ نے یہ بات میں کیوں بتلا رہا ہوں آپ کو کہ الباری کا یہ تقاضا ہے، یہ آسان کام نہیں ہے، یہ چھوٹا کام نہیں ہے۔ دیکھیے میں درس دے رہا ہوں، میں اپنے گھر میں بیٹھ کے درس دے رہا ہوں، میری بیوی بچے اللہ کے توفیق سے، اللہ کے فضل سے مسلمان ہیں، بلکہ ہم سلفی ہیں الحمدللہ۔ جو درس آپ سن رہے ہیں آپ لوگ سلفی العقیدہ ہیں الحمدللہ وحدہ۔ بہت ممکن ہے سارے کے سارے مشاہدین کچھ کو چھوڑ کر کے سب سلفی ہوں گے، اور ہم خاندانی مسلمان ہیں، تو اس چیز کو بہت گہرائی سے جا کے سمجھنا آسان نہیں ہے ہمارے لیے۔ ایک شخص جو پوری قوم کے اندر اس بات کا یعنی ادعا کرتا ہو کہ یہ پتھر ہے، یہ حجر ہے اور یہ شجر ہے، یہ ہمارا معبود ہے، اس کے لیے پوری زندگی لگاتا ہو، اپنے ہاتھوں سے بتوں کو بناتا ہو، اور اپنی قوم کا وہ سربراہ ہو، اس کے گھر کا ایک فرد جو ہے تنہا اور نہتا ہو، اکیلا ہو چکا ہو، اور وہ کہتا ہو کہ نہیں یہ غلط ہے، بلکہ جس نے پیدا کیا اس کی عبادت کرنی چاہیے، اور اس اعتبار سے ایک وقت آتا ہے اپنے والد کے لیے بہت گہرے جذبات ہونے کے باوجود بھی تبرأ منہ، آپ گہرائی میں ذرا جا کے سوچ کے دیکھیے کتنی بڑی بات ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ چونکہ ہمیں ترجمہ اور تفسیر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں تو وہ درد نہیں محسوس کر پا رہے ہیں، وہ جذبات ہم نہ محسوس کر پا رہے ہیں، نہ دے پا رہے ہیں، نہ وہ ہمارے گھر کی چیزیں، نہ ہمارے خاندان کی چیزیں، کبھی ہم نے ماحول میں ایسا دیکھا ہے۔ جو شخص اس لائن پہ اترتا ہے وہ یقیناً ابھی فی الحال اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے ہوں گے، اس کا دل ایک کپ کپاتا ہوگا، اس کے بدن میں لرزہ طاری ہو گیا ہوگا، کیونکہ اس کی انفرادی چیزیں، اس کی گھر کی چیزیں وہ خود محسوس کر رہا ہے۔ ہم بس ایک چیز سنا رہے ہیں آپ کو، اس لیے مجھے آپ کو یہ کہنا پڑا کہ ہم اس جذبات کو سمجھ کے جب ہم چلتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پر ہم جڑیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پر ہم کسی سے برات کا اظہار کریں، یہ ایک سبق کے طور پر نہایت آسان ہے۔ جب ہمارے گھر کی بات آتی ہے تو یہ بڑی خطرناک چیز ہو جاتی ہے، بہت بڑی آزمائش ہو جاتی ہے۔ یہ الباری کا تقاضا ہے۔
ہم نے زندگی پر ایک چیز پہ عمل کرتے آ رہے ہیں اور معلوم ہوا کہ نہیں یہ خلاف شریعت ہے، نہیں ہم اس سے برات کا اظہار کرتے ہیں. کون کرے گا؟ یہ بہت بڑی توفیق چاہیے. بات فرض کی نہیں، ہم ایک اجتماعی زندگی گزارتے ہیں. ہمارے گھرانے میں ایسی کتنی چیزیں ہوتی ہیں ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ اللہ کے رسول کے خلاف ہے، ہم اسے بری. آسان ہے کہنا یہ نہیں، الباری کا تقاضا ہے. ورنہ الباری کو ہم یاد کر لیں، اس کے معنی کو پڑھ لیں، میں سمجھتا ہوں کوئی آسان کام ہے، دنیا میں سب کر سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں. لیکن الباری کا معنی اور مفہوم سمجھنا، اس کا تقاضا پورا کرنا، اور واقعتاً وہ برات والی جو بات آتی ہے یہ بہت ہی اہم بات ہوتی ہے. آج تک میرے اندر یہ چیز تھی، یہ خلاف شریعت ہے، اسلام کے خلاف ہے، میں اللہ کے خاطر اسے بری ہوں. میں معمولی بات نہیں ہے. اب دیکھیے صحیح بخاری کی ایک حدیث آتی ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الجنائز میں اس حدیث کو لائے ہیں. ایک معروف عالم دین ہے ابو بردہ رضی اللہ عنہ، ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کے فرزند. ان کے نام میں اختلاف ہے، کنیت ہی سے مشہور ہیں. وہ 104 ہجری سنہ وفات ہے ان کا، اور اوساط تابعین میں شمار ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ان کے جو والد ہیں ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ، بصرہ میں جن کا انتقال ہوا تھا، وہ بہت ہی بیمار ہو گئے تھے آخری دنوں میں. وجعا شدیدہ، بہت زیادہ تکلیف تھی ان کو، ان کے سر میں. اپنی اہلیہ کے جو ہے مطلب آرام پر انہوں نے اپنا جو ہے سر رکھ کر کے آرام کر رہے تھے، اور گھر میں ان کی دیگر خواتین چیخ چیخ کے رو رہی تھیں. اب یہ معمولی بات نہیں، ایک کہانی کے طور پر سمجھیں گے تو آسان رہے گا، لیکن واقعتاً اللہ کی خاطر یہ عمل جو صادر ہوا ہے اس کے لیے وہ جگر چاہیے سننے کے لیے. ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ فلم یستطیع، کچھ کر نہیں پائے آپ. فلما افاق، جب آپ کو افاقہ ہوا اور غشی آپ کی دور ہو گئی اور تھوڑا سنبھل پائے آپ، تو آپ نے علی الفور کہا. حالانکہ وہ رو رہے تھے کس کے لیے؟ وہ ان کے لیے، پورا مسلم گھرانہ، پوری مسلم آبادی، اور ایک صحابی کا گھر، کسی بدعتی کا نہیں، صحابی رسول کا، آپ ہی کی تربیت میں سب رہے ہیں. لیکن جذباتی طور پر ان کے اہل خانہ کی خواتین جو رو رہی تھیں، آپ نے کہا فوراً، جیسے فلما افاق قال انی بریء ممن برئ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول جن سے بری ہیں میں بھی بری ہوں، کیونکہ میں الباری پر ہمارا ایمان ہے، تو اس کا تقاضا یہی ہے کہ جو خلاف شریعت میں اس سے بری ہوں. وہ اس معنی کا تقاضا ہے، ورنہ بے معنی نہیں. کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے براءت کا اظہار کیا ہے. برئ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الصالقۃ والحالقۃ والشاقۃ. الصالقہ جو خاتون کی یعنی مصیبت کے وقت میں چیخ کر کے رونے والی، اور وہ خاتون الحالقہ جو مصیبت کی وجہ سے، ایک غم کی وجہ سے، کسی پریشانی جو اس پر آئی ہے، اس نے پورے سر کے بال منڈوا لیے ہوں. اور وہ خاتون الشاقہ جو اپنا گریبان پھاڑ لیتی ہو جذبات میں آ کر کے. اللہ کے رسول اس سے بری ہیں، میں بھی بری ہوں. آپ کے لیے رو رہی ہیں، آپ کے گھر کا مسئلہ ہے. اور ایسا بھی نہیں کہ جو یوں کرے، کتنی بڑی بات، بری. ذرا آپ اس تہہ میں جا کے دیکھو، یہ الباری کا تقاضا ہے. اس کے لیے خالص ایمانی غیرت چاہیے. ہم جب یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے نفرت، ایک سستے دام نہیں ہے اس کی، انسان کو ہلا دینے والی چیز ہے. یہ بولنے سے پہلے فیصلہ کرنا پڑے گا. بہت ممکن ہے پوری کائنات ایک طرف، میں ایک طرف. یہ میں تقریر کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں بہت ہی ڈوب کے بتلا رہا ہوں میں آپ کو یہ بات. یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء حسنہ کو جب پڑھتے ہیں تو ہماری زندگی پہ اس کے اثرات ہم کسی کو خاطر میں نہیں لاتے. حکمت، موعظت اور اپنائیت، پیار، محبت، عدل سے گفتگو کرنا، یہ سب الگ چیز ہے. میں اس کے منافی نہیں ہے. میں اندرون کیونکہ تقریر سے اٹھ کے اور خطاب سے اٹھ کے یہ عملی زندگی میں مطلب جا کے وہ اثر کرنے والی چیز ہے. یہ تو اللہ کے رسول نے ایسے کہا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ علیہ السلام نے ایک حدیث مبارکہ بیان فرمائی. یہ میں سمجھتا ہوں ہمارے اس دور کے اعتبار سے بہت ہی زیادہ منطبق ہونے والی حدیث ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے. امام مسلم رحمہ اللہ نے جو لائے ہیں کتاب السلام یا کتاب الطب اسی میں ضم ہے کتاب السلام میں. تو ایک صحابی رسول ام سلمہ ہے رضی اللہ عنہ، معروف ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ. وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسا بھی ہوگا کہ کچھ ایسے امراء ہوں گے تمہارے درمیان، امراء جو نگران، بہت ممکن ہے جو ہے خلیفہ یا جو ہے بادشاہ یا عام جو محلے کے جو امراء ہوتے ہیں، بہت ممکن ہے کوئی ادارے کا، کوئی مسجد کا،
کوئی محلے کا، کوئی پورے ملک کا سربراہ، ایسے کوئی بھی ہوں، بالخصوص یہاں پر مسلمانوں سے متعلق بات ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں کچھ ایسے امراء ہوں گی کہ تعریفون و تنکرون، وہ کچھ ایسے اعمال انجام دیں گے، تم تعریفون یعنی تم سمجھیں گے کہ بھئی یہ تو کتاب و سنت کے موافق عمل کر رہے ہیں، تمہارے لیے غرابت والی، اجنبیت والی بات نہیں ہوگی. وہ تنکرون سے مراد تأمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر اس معنی میں نہیں. وہ تنکرون ان کے کچھ ایسے ایسے اعمال انجام دیں گے وہ کہ تم کو لگے کہ یہ کون سا عمل کر رہی ہے، تو خلاف شریعت ہے، یہ تو خلاف شریعت کر رہے ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ فمن کریہ فقد بریء. آپ علیہ السلام نے فرمایا جس نے کراہت کا اظہار کر دیا گویا کہ وہ بری ہو گیا اس عمل سے، اللہ کے ہاں اس کے ساتھ اس کا شمار نہیں ہوگا. فمن کریہ، شارحین حدیث بلکہ امام مسلم رحمہ اللہ نے خود لکھا ہے کہ فمن کریہ ای کریہ بقلبہ، انکر بقلبہ، کیونکہ اسی پوزیشن میں ہیں وہ. احمقانہ کام اور جرأت مرندانہ کے نام پر مطلب جو ہے ممبر پر کھڑے ہو کر کے کہہ دینا یا سب کچھ جمع کر کے کہہ دینا یہ درست نہیں ہے. لیکن آپ انکار منکر نہیں کر سکتے. لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ فقط من کریہ فقط بریہ، وہ گویا کہ بریہ یعنی تخلص کے معنی میں، تنزہ کے معنی میں، اللہ کے ہاں اس پر تو کوئی عیب نہیں ہے، وہ منزہ ہے، اس کی کوئی پکڑ نہیں ہے، اور وہ بری ہو چکا ہے، وہ علیحدہ ہو چکا ہے اس سے، وہ اس میں نہیں آئے گا. وہ ایسے کا اللہ کے رسول نے علیہ الصلوۃ والسلام. تو یہ چیز آنی چاہیے ہمارے اندر مراتب کے ساتھ، جو اللہ نے نہیں اتارا ہے، جو اللہ نے نہیں کہا ہے. حتیٰ کہ ہمارے گھر کے اندر بھی جو سرپرست ہے اس پر تو بہت یہ چیز لازم عائد آتی ہے کہ وہ پکڑ رکھے اس بات کی. ہاں جو ماتحت ہیں وہ علم کی روشنی میں، ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے گفتگو کریں، بتلائیں، سمجھائیں، نہیں تو پھر وہ جو من کریہ فقط بریہ کے زمرے میں آ جائے گا. وہ ایسا ہوتا ہے معاملہ، پریکٹیکل بات ہے یہ. لیکن یہ چیز آنی چاہیے، الباری کا یہی تقاضا ہے. اس موضوع سے متعلق آپ دیکھیں گے یہ کافی احادیث ہم کو مل جاتی